ٹھیک. اب نوجوانوں کو کیا کرنا ہے، میں انشاءاللہ 10 نکات سے بہت خالی ایک ایک لائن رکھوں گا. 10 پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس سے. یہ تو تھا ذمہ داریاں آپ کی اہمیت کیا تھی. پہلا کام تو اپنی اصلاح کرنا ہے آپ کو. وہ کیسے کہ آپ کو علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ بیسک کام ہے. فرسٹ علم سیکھنا ہے، اس کے بعد اس علم پہ عمل کرنا ہے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانا. یہ رہا آپ کا پہلا کام. ٹھیک ہے. آئیے اس کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ کو. وہ کام کیسے ترتیب میں کریں گے، 1 سے 10 تک آپ کو سنا. تو پہلا علم آپ کو سیکھنا ہے. علم کے تعلق سے زید بن ابی جو ہے زرقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حصول علم کے لیے وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. یہ کبار تابعین میں سے یاد رکھیں. تو فرماتے ہیں جو ہے زید رحمۃ اللہ علیہ کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے گیا علم سیکھنے کی نیت سے. ان کے دروازے پہ کھڑا تھا اور دوسرے نوجوان بھی میرے ساتھ کھڑے تھے. آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوجوانوں، اس علم کی برکتوں کے حصول میں جلدی کرو، کیونکہ یہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اعلیٰ مراتب تک تم کبھی پہنچ پاؤں گے یا نہیں پہنچ پاؤں گے. اے نوجوانوں، علم سیکھنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ نہیں پتا اس کے ہائیسٹ لیول تک تم پہنچ پاؤں گے یا نہیں پہنچ پاؤں گے. ہو سکتا زندگی موقع نہ دے، ہو سکتا وقت موقع نہ دے، ہو سکتا مصروفیت موقع نہ دے. تو علم حاصل کرو اور اپنی جوانی میں خوب حاصل کرو. پتا نہیں تم اس کے اعلیٰ حصولوں کو شرمندہ تعبیر کبھی کر پاؤ. امام سفیان ثوری کیا دے رہے نصیحت؟ علم حاصل کرو. پہلا کام علم حاصل کرنا. دوسرا علم کس سے حاصل کرتے ہو اس معاملے محتاط رہو. کس سے نالج لیتے ہو دین کا محتاط رہو. جو ہے اس کے تعلق سے حماد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ تیمارداری، وہ بیمار تھے، ان کو دیکھنے کے لیے ہم گئے تو انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا اے نوجوانوں، مطلب یہ بوڑھے تھے اور یہ نوجوان تھے جو گئے تھے، اے نوجوانوں اللہ سے ڈرو اور جن سے حدیثیں سیکھتے ہو ان سے خوب اچھی طرح جانچ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث تمہارا دین ہے. تو کس سے علم لیتے ہو، اس کا منہج، اس کا طریقہ وہ دیکھ لیا کرو. دوسرا کام. تیسرا کام جو ذمہ داریاں ان کی جو کرنا ہے نوجوانوں کو، یہ جوانی کی طاقت کو اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارو. جوانی کی طاقت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارو. ابو الملیح رحمۃ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع تھے. ٹھیک ہے، ان سے بات کر رہے تھے. اس وقت آپ نے فرمایا نوجوانوں، اپنی جوانی کی طاقت اور قوت کو، چستی اور پھرتی کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اور اے بوڑھوں آخر کب تک تمہاری یہی بے ڈھنگی روش جاری رہیں گی. دونوں کو خطاب کریں. تو نوجوانوں کہہ رہے اپنی طاقت اور توانائی کو کہاں استعمال کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ جو ذمہ داری ہے نوجوانوں کی، جو کام کرنا ہے، نمازی بنو، نماز پڑھنے والے بنو. ٹھیک ہے. فریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے کہ اگر آج نمازی نہیں بنو گے تو کس دن بنو گے؟ کب تک اس طرح سے بہرا روی کا شکار بنو گے؟ تو نوجوانوں نماز کی پابندی پر بہت پابندی، کثرت سے نماز پڑھ. ٹھیک ہے. اب امید کرتا ہوں فرائض تو چھوٹے ہی نہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو مسجدیں بھری تھی، رمضان کے بعد مسجد خود آواز دے کہ بھائی وہ کہاں ہیں، جو لوگ آتے تھے بھاگ گئے، گمشدہ ہو گئے بیچارے. نہیں، خوب نمازیں پڑھو، یہ کامیابی کا راستہ ہے. پانچواں کام جو کرنا ہے، آخرت کا اہتمام کرو. دنیا کی زندگی میں ہمیشہ کوئی بھی کام کرو تو ہیرین آفٹر، بعد کی زندگی بھی کیا اثر ہوگا، بعد کی زندگی بھی کیا اثر ہوگا، یہ ہمیشہ سوچتے رہو. کمانے لینے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، کسی بھی کام سے پہلے، کسی چیز کو لینے سے پہلے آخرت خرچ کرنے سے پہلے سب چیز میں یاد رکھیے. ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ سلف جو نوجوانوں کو وصیت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان میں سے ایک یہ تھی جس کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر کیا کرتے تھے. وہ بھی نوجوانوں کو وصیت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوجوانوں، آخرت کا اہتمام کرو اور اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے اسی کے لیے طلبگار بنو. اقوال اور افعال جو بولتے ہو، جو کرتے ہو، اسی کے لیے کرو. جو کچھ کرتے ہو طلب کرو، کیونکہ بہت سے آخرت کے چاہنے والوں کو ہم نے پایا ہے کہ انہیں آخرت کے ساتھ دنیا حاصل ہو گئی ہے، لیکن کبھی ہم نے کسی دنیا حاصل کرنے والے کو آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بہت سے ہم نے آخرت کے طلبگار دیکھے جو دنیا میں کامیاب ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی آخرت میں کامیاب رہا. تو کیا کہہ رہے ہو؟ آخرت کا اہتمام کرو. دنیا کے چکر میں، کمائی کے چکر میں آخرت کو داؤ پہ مت لگاؤ. چھٹی چیز جو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہنر مند بنو اور کمانا سیکھو. ہنر مند بنو اور کمانا سیکھو. معاملہ حال یہ ہے، نہ ہنر آتا نہ کمانا سیکھتے. ایجوکیشن سسٹم تو اللہ ہم پہ رحم کرے، پڑھو 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 پڑھو، پڑھتے پڑھتے مر جاؤ.
کوئی ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، ایسا ایجوکیشن سسٹم نہیں جو سسٹم انسان کو ڈیولپ کرے، اسکلس اس میں لائے، کمانے لائق بنائے، 25 30 35 سال تک کمانے کا تو نام و نشانی نہیں، یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ سنت معاملہ یہ ہے کہ انسان ہنر سیکھے، ہنر کے ساتھ ساتھ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ پیدائش گہوارے سے لے کر خبر تک معاملہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہنر مند بنو، کمانا سیکھو۔ آئیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الورا میں جو ہے عبد الوہاب الثقفی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ایوب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ہمارے پاس آئے امام احمد کے پاس اور فرمایا اے نوجوانوں ہنرمند بنو اور ہنرمند بن کر کمانا سیکھو، کبھی ان عمراؤں کی چاپلوسی تم کو نہیں کرنا پڑیں گی، دنیا میں بڑوں کی چاپلوسی نہیں کرنا پڑیں گی جب تم ہنرمند بنو گے اور خود کماؤں گے۔ تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، ہنر سمجھتے ہیں نا آپ، ہنر سیکھو، ایجوکیشن اپنی جگہ ہے، ہنر مندی لاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر مند بناؤ۔ ایک بچہ اگر ایجوکیشن گین کر رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، تو اسکول کے ساتھ ساتھ اس کو ہنر بھی سکھانا ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے آپ کہ اپنے ایجوکیشن کو کبھی بھی بچوں کے تعلیم میں آڑ مت بننے دو۔ سمجھ رہے آپ بولیں گے تعلیم اور ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم اسکول کی ایک الگ چیز ہے، لیکن علم دنیا میں انسان ہر جگہ ہر طریقے سے حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے اسکول حد نہیں ہے، مدرسہ حد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اسکول کو بچوں کی حقیقی تعلیم کی آڑ مت آنے دو، ان کو ریئل لائف جینے والے بناؤ۔ ہمارے بچے 20-25 سال کے ہو جاتے لیکن حقیقی دنیا کے اندر کچھ نہیں کر پاتے، کیوں؟ ریئل لائف ایجوکیشن گین نہیں کیا انہوں نے، ریئل لائف سکلز نہیں گین کیا انہوں نے۔ بہرحال تو وہ کہہ رہے ہنر مند بنو تاکہ تمہیں چاپلوسی نہ کرنا پڑے۔ 7ویں چیز جو کرنا ہے وہ ذمہ داریاں، کام کل پر کبھی نہ ٹالو۔ نوجوانوں کبھی مت ٹالو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کام وہیں کرنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کاموں کو کل پر ٹالنے سے بچو، یہ بڑی مہلک مرض بیماری ہے، بہت ہی خطرناک ڈیسیز ہے یہ۔ کیا؟ کل پر ٹالنا۔ اور کل کا معاملہ کیا ہے؟ کل کبھی آتا ہے کیا؟ وہ کل آج بن جاتا ہے، پھر وہ بولتا اب کل آنا، آج نقد کل ادھار۔ تو آدمی بولتا اب کل آ کے ادھار لیتا، پھر کل آتا تو بولتا آج نقد کل ادھار، پھر میں کل آتا ہوں، پھر وہی دکھاؤں گا آج نقد کل ادھار، چونکہ کل نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ مہلک، اور آج نوجوان کتنے ایسے ہیں اس ڈیسیز میں، ابا نے یہ کام بولے، باس نے کام بولا کل، فلاں کرنا ہے کل، زندگیاں گزر جا رہی، ٹھیک ہے؟ 8ویں چیز، خیر تو نوجوانوں میں ہی ہے۔ آئیے سلف کا ایک قول، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے خیر تو نوجوانوں میں ہی ہوتا ہے۔ کتنی بصیرت کی بات کر رہے ہیں امام مالک رحمۃ، خیر تو نوجوانوں میں ہی ہوتا ہے، صحت کے اعتبار سے، توانائی کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، جان پہچان کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے۔ ایک انسان جو بوڑھا ہو گیا، آپ کی گلی سے گزر رہا ہے، کو بولیں گے آپ پہچانتے ہیں بوڑھے انسان کو بولیں گے نہیں پہچانتے، ارے اپنے زمانے کے علامہ فہامہ، یہ وہ کمشنر کلیکٹر، یہ رہے وہ رہے، کوئی نہیں پہچانتا۔ لیکن ایک شرارتی نوجوان کو پورا شہر پہچانتا، ارے وہ بچہ کیا ہے، وہ شرارتی بچہ ہے، دیکھو تمہاری پہنچ کہاں تک ہے، تم میں خیر ہے، اور خیر جب نہیں دیتی وہ چیز جو خیر کے لیے بنی وہ شر بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خیر تو نوجوانوں میں ہے بھائی، تعریف کر رہے ہیں نوجوانوں کی، آگے بڑھو۔ 9ویں چیز، جوانی سے خوب فائدہ اٹھا لو، خوب فائدہ اٹھا لو۔ آئیے ایک جو ہے ابو اسحاق جو ہے وہ فرمان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں اپنی جوانی سے خوب فائدہ اٹھاؤ، مجھے دیکھو شاید مجھ پر کوئی رات ایسی گزری ہو جس میں اللہ کا کلام نہ پڑھتا ہو۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں اپنی جوانی کا خوب فائدہ اٹھاؤ، خوب سلف کے اقوال میں رکھنا ہو تاکہ میرا قول نہ دکھے، اس لیے خوب فائدہ اٹھاؤ، کتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، جتنا جمع کر سکتے ہو، ذخیرہ آخرت کے لیے جمع کر لو، یا دنیا کے لیے کرنا بینک بیلنس وہ نہیں، آخرت کے لیے کر لو۔ 10واں پوائنٹ جو ہے نوجوانوں کے لیے جو ان کی ذمہ داریوں میں، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے تو انتظار کس بات کا، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے تو انتظار کس بات کا۔ سلف نوجوانوں کو وصیت کرتے تھے، اور عقبہ بن ابو حکم کہتے ہیں کہ ہم عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے اے نوجوانوں ہم نے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب فصل کٹائی کو پہنچ جاتی ہے تو انتظار نہیں کیا جاتا۔ اور راوی کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی داڑھی سفید تھی، ایسا ہاتھ لگا کہنے لگے جب فصل کٹنے کو آ جاتی ہے تو انتظار نہیں ہوتا، مطلب جب موت آ جاتی ہے یا بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر تو جانا ہی رہتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں ہم نے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، انتظار کس بات کا، اور جب فصل کٹائی کو آتی ہے مطلب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو شور ہے موت اس کے لیے۔ تو جوانی کا فائدہ اٹھا لو،
جوانی میں عمل کر لو، اپنے زندگیوں کو دین کے مطابق ڈھال لو، اپنے زندگیوں کو وہ کر لو جیسا قرآن و سنت چاہتے ہیں۔ ذمہ داران اپنے بچوں کو ویسا تربیت دے کہ ویسے نوجوان بنے، نوجوان اپنی ذمہ داری کو پہچان کے اپنی زندگی کو بدلنے کے